خط کے اہم موضوعات، چھوٹے بھائی کے نام تعلیم پر توجہ دینے کے لیے خط لکھنے کا طریقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے اردو گرامر کا کچھ بقیہ حصہ اور فرسٹ ایئر سال اول اردو کی پوری کتاب کا سرسری جائزہ لیں گے، اور حصہ گرامر میں دیکھیں گے کہ کس قسم کے سوالات شامل ہیں اور کون سے سوالات اردو کے پرچے میں آ سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اردو گرامر، کچھ اہم اصناف ادب اور ان کی تعریفیں۔ اردو گرامر کی ان تعریفوں کا تعلق فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی دونوں کلاسز سے ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے سوانح حیات۔ سوانح حیات کو انگلش میں بایوگرافی کہا جاتا ہے۔ کسی شخصیت کے حالات زندگی اس طرح لکھنا کہ زندگی کا ہر گوشہ سامنے آ جائے، سوانح نگاری کہلاتا ہے۔ مثلاً سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، الفاروق، یادگار غالب اور حیات سعدی وغیرہ۔ دوسری صنف ادب ہے مضمون۔ مضمون کو انگلش میں ایسے کہا جاتا ہے، وہ شگفتہ، ادبی اور معلوماتی تحریر جس کا تعلق زندگی کے حقائق سے ہو، مضمون کہلاتی ہے۔ انشائیہ۔ انشائیہ ہلکا پھلکا مضمون ہوتا ہے، ایک ایسی تحریر جس میں مصنف کی اپنی ذات جھلکتی ہے۔ انشائیہ میں انشائیہ نگار غیر رسمی انداز میں زندگی کے مظاہر کو ایک نئے زاویے سے پیش کرتا ہے۔ تمثیل۔ تمثیل کو انگلش میں ایلیگری کہا جاتا ہے۔ تمثیل یا مثالیہ میں غیر مادی اشیاء، مجرد صفات یعنی خیالی اور غیر جسمانی اشیاء کو مادی اور مجسم یعنی جسمانی شکل و صورت اور کردار کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اسے تمثیل نگاری یا تجسیم نگاری کہا جاتا ہے۔ مثلاً فرسٹ ایئر میں خوبصورت بلا ڈرامہ اور سیکنڈ ایئر میں شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار وغیرہ۔ مکتوب نگاری، ذاتی احوال، گفتگو اور بات چیت کو لکھ کر بھیجنا مکتوب نگاری کہلاتا ہے۔ خاکہ کو انگلش میں اسکیچ کہا جاتا ہے۔ خاکہ سوانح عمری سے مختلف چیز ہے، یہ ایک مختصر سوانحی مضمون ہے۔ سوانح عمری میں خاکے کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن خاکے میں سوانح عمری نہیں سماتی۔ خاکہ نگار جس کا خاکہ لکھتا ہے اس سے ذاتی طور پر واقف ہوتا ہے اور اس کی شخصیت کے اہم پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے۔ انشاء پرداز، صاحب طرز ادیب جب تحریری مواد و معنی سے زیادہ اپنے اسلوب یعنی انداز کے سہارے ادب میں کوئی مقام حاصل کرے، انشاء پرداز کہلاتا ہے۔ صنعت منقوطہ، ایسی صنعت جس میں شعر کے تمام الفاظ نقطہ دار ہوں، صنعت منقوطہ کہلاتی ہے۔ مثلاً لڑکپن کھیل میں کھویا، جوانی نیند بھر سویا، اس شعر میں تمام الفاظ نقطہ دار ہیں۔ صنعت غیر منقوطہ، جب شعر میں کوئی بھی لفظ نقطے والا استعمال نہ ہو، اسے صنعت غیر منقوطہ کہا جاتا ہے۔ مثلاً ہوا کا ورد ساحل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدا آئے میرے دل سے محمد الرسول اللہ۔ صنعت ذوالقافتین، جس شعر میں دو قافیے استعمال ہوں وہ صنعت ذوالقوافی والا شعر کہلائے گا۔ مثلاً تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، اس میں جبینوں، سینوں اور بسایا اور لگایا دو قافیے استعمال ہوئے ہیں، ڈبل قافیے۔ تنقید، تنقید کو انگلش میں کرٹیسزم کہا جاتا ہے۔ تنقید کے لغوی معنی پرکھنا یا کھرے کھوٹے کے ہیں۔ کسی تخلیق یا فن پارے کا تنقید کے اصولوں کی روشنی میں خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ لینا تنقید کہلاتا ہے۔ تجاہل عارفانہ، یعنی جان بوجھ کر انجان بننا، کسی چیز کو جاننے کے باوجود اس سے اپنی ناواقفیت ظاہر کرنا صنعت تجاہل عارفانہ کہلاتا ہے۔ مثلاً موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، غالب۔ صنعت اشتقاق، شعر میں ایسے الفاظ جمع کر دیے جائیں جن کا مصدر یا ماخذ ایک ہو تو یہ صنعت اشتقاق کہلاتی ہے۔ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہیں، حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں، غالب۔ صنعت تعلی، شاعر کا شاعری میں اپنی تعریف کرنا صنعت تعلی کہلاتا ہے۔ مثلاً غالب کا شعر ہے، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ کچھ اہم معروضی سوالات دیکھیے۔ واو اور حروف عطف ہیں۔ گھر میں گر جاؤں گا، صحرا میں بکھر جاؤں گا، اس مصرعے میں گھر اور گھیر تجنیس محرف ہے۔ دو قسمیں،
یہ ہے مرکب عددی، اہل فرانس مرکب اضافی ہے، تم سلامت رہو ہزار برس۔ یہ مصرع صفت العادات کی مثال ہے۔ درو کو مرکب توصیفی ہے، وہ اپنے ان جھوٹوں، یہ مرکب اشاری کی مثالیں ہیں۔ عارض لب مرکب عطفی کی مثال ہے۔ گزرگاہ خیال مرکب اضافی کی مثال ہے۔ رشتہ جاں مرکب اضافی ہے۔ کلام میں عادات کا ذکر کرنا صفت العادات یا سیاقت العادات کہلاتا ہے۔ یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں، یہ مصرع صفت العادات کی مثال ہے۔ سال اول اردو کی پوری کتاب کا جائزہ۔ حصہ نثر۔ غیر منظوم تحریر نثر کہلاتی ہے۔ نثر کے معنی ہوتے ہیں بکھری ہوئی چیز۔ ادب دو صورتوں میں ہوتا ہے، نثر اور نظم کی صورت میں، پروز اور پوئٹری کی صورت میں۔ فرسٹ ایئر سال اول کا حصہ نثر دیکھیے۔ اس میں پہلا مضمون ہے اپنی مدد آپ، اور یہ ایک اصلاحی مضمون ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ سیلف ڈن از ویل ڈن، آپ کاج مہا کاج۔ دوسرا مضمون ہے جھوٹے آدمی، اور یہ بھی ایک اصلاحی مضمون ہے، اور اس میں جھوٹوں کی اقسام بتائی گئی ہیں۔ تیسرا مضمون ہے نظریہ پاکستان، اور یہ ایک تحقیقی مضمون ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے پاکستانی قومیت کا مسئلہ، اور یہ تنقیدی مضمون ہے۔ پانچویں نمبر پر کچھ ادب کے بارے میں تنقیدی مضمون ہے۔ چھٹے نمبر پر لمحہ فکریہ تنقیدی و تحقیقی مضمون ہے، اور اس میں دو بڑے مسائل سے متعلق گفتگو کی گئی ہے، آبادی اور آلودگی۔ ساتویں نمبر پر داروغہ جی کی پانچوں گھی میں اور سر کڑائی میں، یعنی عیش ہی عیش اور مزے ہی مزے، اور یہ لکھنوی تہذیب کا نمائندہ ناول ہے، اور اس میں والیان اودھ کی غفلت اور ان کے نوکروں کی لوٹ مار کا ذکر ہے۔ آٹھویں نمبر پر آنگن ہے۔ آنگن تحریک پاکستان سے قیام پاکستان تک کی کہانی ہے، اور یہ ایک ناول ہے۔ نمبر 9 خوبصورت بلا۔ خوبصورت بلا تمثیلی ڈرامہ ہے، اور اس میں نیکی اور بدی کی کشمکش دکھائی گئی ہے۔ نمبر 10 تعلیم بالغاں، یہ ایک طنزیہ اور مزاحیہ ڈرامہ ہے۔ نمبر 11 پہ شیراز اور کنارے آب رکن آباد وغیرہ ایران کے شہر شیراز کا سفر نامہ ہے۔ نمبر 12 روم، زندہ شہر مردہ شہر، اور یہ اٹلی کا سفر نامہ ہے۔ نمبر 13 پہ لالچی وزیر ایک لوک کہانی ہے، اور یہ ترجمہ ہے، اور اسے انگلش میں فولک ٹیل کہا جاتا ہے۔ نمبر 14 پہ مکاتیب یعنی خطوط، مرزا غالب کے 2 خطوط شامل ہیں۔ نمبر 5 علامہ اقبال کے 2 خطوط، بابائے اردو مولوی عبدالحق کے نام، اور دوسرا ان کے اپنے والد صاحب کے نام ہے۔ حصہ نظم، منظوم تحریر، اور اس میں پہلے نمبر پہ حمد ہے، اور حمد ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، نعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ شہر آشوب ہے۔ شہر آشوب ایسی نظم ہوتی ہے جس میں کسی شہر کی تباہی، بربادی اور اقتصادی بدحالی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ شہر آشوب آگرہ کی تباہی کی کہانی ہے، اور نذیر کی زبانی ہے۔ چوتھے نمبر پر شہزادے کا چھت پر سونا اور پری کے ہاتھوں اغوا ہونا، یہ مثنوی سحر البیان ہے۔ اور مثنوی کسے کہتے ہیں؟ مثنوی ایسی مسلسل نظم ہوتی ہے جس کے ہر شعر کا قافیہ جدا ہوتا ہے۔ نمبر 5 در مراد، اور یہ مرثیہ ہے، ایسی نظم جس میں کسی وفات پا جانے والے شخص کے اوصاف کا ذکر دردمندی سے کیا جائے، مرثیہ کہلاتی ہے۔ در مراد یعنی قسمت و طلب، منزل کا موتی، مقام شہادت، میدان کربلا، اور یہ مرثیہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا میں داخلے سے متعلق ہے۔ اور چھٹے نمبر پر بھی مرثیہ ہے، تخت فرض پہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب، گھوڑے کی پشت پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا یزیدی لشکر سے خطاب۔ نمبر 7 پہ ہے نظم امید، اور اس نظم کی ہیئت ہے مسدس ترکیب بند، ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں، مسدس کہلاتی ہے، اور اس میں مسلمانوں کا عروج و زوال دکھایا گیا ہے اور امید کے کرشمے بتائے گئے ہیں۔ نمبر 8 نصیحت اخلاقی، یہ ایک پابند نظم ہے، اور اس میں ہونہار بیٹے کی خصوصیات بتائی گئی ہیں۔ نمبر 9 جلوہ سحر، طلوع سحر کی منظر کشی، اور اس نظم کی ہیئت مصبہ ہے، ایسی نظم جس کے ہر بند میں 7 مصرے ہوں، مصبہ کہلاتی ہے، اور اس نظم کو قومی ترانے کے خالق حفیظ جالندھری نے تحریر کیا ہے۔ نمبر 10 پرانا کوٹ، لنڈے کے کوٹ پر طنزیہ مزاحیہ نظم۔ نمبر 11 یہ سڑکیں، اور اس نظم کی ہیئت ہے مخمس، علاقے کی ٹوٹی پھوٹی خستہ حال سڑکوں کی تصویر کشی اور ذمہ دار افراد کی بے پرواہی۔
नंबर 12 कतात। कतात जमा है कता की और कता कहते हैं टुकड़े को। ऐसी नज़्म जो कम अज़ कम 2 अशार पर मुश्तमिल हो कता कहलाती है। अकबर सरहद मिर्ज़ा महमूद सरहदी ने तंज़िया मिज़ाही अंदाज में मुआशरती मसाइल पर कलम उठाया है। नंबर 13 इखलास। इन्नमल आमालो बिन्नियात। पश्तो के सूफी शायर रहमान बाबा की ये नज़्म है और इसे तर्जमा किया है प्रोफेसर ताहा खान ने। इखलास कहते हैं साफ दिली, नीयत का पाक साफ होना, और ये एक पाबंद नज़्म है। अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। इखलास का मकाम बुलंद है, मरने के बाद यही दौलत काम आएगी। इस गज़ल देखिए, पहले नंबर पे शहंशाह गज़ल मीर तकी मीर की 2 गज़लें हैं और इसकी रदीफ और काफिया कौन सा है? कर चले और रोइए। कर चले, भर चले, मर चले, रोइए, सोइए, ये इसकी रदीफ और काफिया है। दूसरे नंबर पर सूफी शायर ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल है और इसकी रदीफ और काफिया देखिए, दूर न था दस्तूर न था। नंबर 3 गज़ल को शायर गुलाम हमदानी मुसफ़ी की एक गज़ल है। गुलंदाम आ गया, नाम आ गया, पैगाम आ गया, ये इसकी रदीफ और काफिया। चौथे नंबर पर मिर्ज़ा गालिब, दर पर नहीं हूँ मैं और दम निकले। दर पर नहीं हूँ मैं, पत्थर नहीं हूँ मैं, ये इनकी पहली गज़ल की रदीफ और काफिया। और दूसरी गज़ल की रदीफ और काफिया दम निकले, कम निकले, सितम निकले। और 5वें नंबर पर हैं बुलबुल हिंदुस्तान उस्ताद दाग तेलवी और इनकी गज़ल का काफिया और रदीफ है न जुदा होने दो, सिवा होने दो वगैरह। साले अव्वल हिस्सा ग्रामर, मुकालमा, खत, कहानी, रिपोर्ट। 5-5 नंबर की कोई 2 असनाफ आएंगी। मुकालमा किसे कहा जाता है? 2 या 2 से ज़्यादा अफराद में किसी ख़ास मौजू पर गुफ्तगू मुकालमा कहलाती है। मुकालमा के अहम मौज़ूआत कौन से हैं? कौन कौन से मुकालमे आ सकते हैं? महंगाई, सिगरेट, फैशन, मोबाइल, बेरोज़गारी, मुस्तकबिल, दहशतगर्दी, मुताले कुतुब, माहौलियात, खेल, वर्जिश, मालिक मकान और किराएदार में मुकालमा वगैरह। कहानी, मसलन लालच बुरी बला है, जिसका काम उसी को साजे, सच की बरकत, सांच को आँच नहीं, ज़रूरत ईजाद की माँ है, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ख़त। ख़त के अहम मौज़ूआत, छोटे भाई के नाम तालीम पर तवज्जो देने के लिए ख़त, दोस्त के नाम वालिदा की वफ़ात पर ताज़ियत और वालिद के नाम बीमार पुरसी के लिए ख़त वगैरह। ख़त लिखने का तरीका, सबसे ऊपर आप दाएं तरफ इम्तिहानी मरकज़ तहरीर करेंगे और नीचे उर्दू में तारीख़ लिखेंगे। मसलन अगर आज तारीख़ है 18 मार्च 2023 तो इस तरह आप तहरीर करेंगे। उसके बाद मकतूब इलैह जिसे ख़त लिखा जा रहा है उसके अलकाब व आदाब आप तहरीर करेंगे। मसलन अगर आप दोस्त को ख़त लिख रहे हैं तो प्यारे दोस्त तहरीर करेंगे और उससे नीचे अस्सलामु अलैकुम और इन दोनों के आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क निदाइया आप लगाएंगे। तीसरी लाइन में उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और उसके बाद अपना मुद्दहा तहरीर करेंगे और आखिर में नीचे बाएं तरफ वस्सलाम आपका दोस्त अलिफ बेजीम तहरीर करेंगे। आखिर में आप देखिए रिपोर्ट। रिपोर्ट से मुराद सीधी सादी तस्वीर पेश करने के हैं। रिपोर्ट में पेश किए जाने वाले वाक़यात लिखे जाने वाले के नुक्ता नज़र और राय के बगैर होते हैं। रिपोर्ट अदबी होती है और इसमें हक़ाइक़ का बयान होता है। रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है और ये पेपर में आ भी जाती है 5 नंबर की। रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है देखिए, सबसे ऊपर आप उन्वान तहरीर करेंगे जिस मकसद के लिए आप रिपोर्ट तहरीर कर रहे हैं। मसलन अखबार के मुदीर के नाम, चोरी की बढ़ती हुई वारदातों के बारे में रिपोर्ट। दूसरी लाइन में दूसरी सतर में आप लिखेंगे जनाब मुदीर आला रोज़नामा, आगे अखबार का नाम तहरीर करेंगे अलिफ बे जीम, इस तरह आप लिखेंगे। तीसरी लाइन में आप अस्सलामु अलैकुम और उसके बाद अपना मुद्दहा लिखेंगे और आखिर में नीचे वस्सलाम खैर अंदेश अलिफ बे जीम तहरीर करेंगे। रिपोर्ट किस किस्म की आ सकती है? अहम मौज़ूआत देखिए। रिपोर्ट के दीगर उन्वानात, ट्रैफिक के मसाइल पर ट्रैफिक इंचार्ज को रिपोर्ट, पानी की फराहमी के लिए चेयरमैन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को रिपोर्ट। तो आज की ये वीडियो इंतहाई अहम थी और उर्दू ग्रामर से मुताल्लिक थी और फर्स्ट ईयर की पूरी किताब का, पूरे निसाब का हमने सरसरी जायज़ा लिया और हिस्सा ग्रामर में देखा कि कौन से अहम सवालात हैं, मुकालमा, ख़त, कहानी, रिपोर्ट कैसे तहरीर करनी है और उनके अहम मौज़ूआत कौन कौन से हैं। तो ये वीडियो यहाँ ख़त्म हुई।